اب آپ اندازہ لگائیے عزیزان ملت اسلامیہ، کیونکہ یہ ایک اجتماع، یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ نوجوانوں کی تحفظ کے عنوان سے منعقد کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ سے یعنی اپنے گھر والوں سے اچھا ہے، اور پھر میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں سے سب سے اچھا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، تھوڑا محاسبہ کر لیجئے کہ ہم کتنا اپنے گھر والوں سے اچھے ہیں، ہم کتنا اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں، ہم کتنا اپنی بہنوں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ہم کتنا اپنے بیویوں سے نرمی سے پیش آتے ہیں، ہم کتنا وقت اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اور آج حالات ایسے ہیں نوجوانوں کہ گھر میں ماں باپ کا نافرمان، گھر میں بھائیوں سے محبت نہیں، مگر محلے میں اگر کچھ کام ہوگا تو وہ نوجوان برابر سامنے پیش یعنی گھر میں ماں پکارتی ہے، والد پریشان ہے، گھر کی فکر نہیں ہے، گھر میں بیوی ہے اس کی فکر نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں ان کی فکر نہیں ہے، مگر محلے میں کچھ ہو گیا تو پہلے وہاں پر آپ پہنچ جاتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ آپ محلے میں اگر آپ مشہور نہیں ہیں تو اس کی پرواہ مت کرو، مگر خدا کے لیے گھر میں تم بدنام مت ہو جاؤ۔ تم ہماری ذمہ داری پہلے گھر کی ہے، جس کا گھر اچھا اس کی زندگی اچھی، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کو زمین پر جنت کا ایک حصہ بنانا چاہتے ہیں تو نوجوانوں، اسد الدین اویسی تم سے صرف ایک ہی بات کہتا ہے کہ غصے کو چھوڑو۔ یہ غصہ، تمہارا یہ غصہ غیر واجبی ہے، اور تمہارا یہ غصہ میں نے کئی گھروں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہم دشمن کی لگائی ہوئی آگ کو بجھا سکتے ہیں، مگر ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو لگائی ہوئی آگ کو کبھی نہیں بجھا سکیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے نوجوانوں کہ تم غصے کو ترک کرو۔ اور آج مغربی دنیا پکار پکار کر عالم اسلام سے، مسلمانوں سے کہہ رہی ہے کہ دیکھو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، تم ہم تک ان کا پیغام، ان کی تعلیمات کو پہنچاؤ۔ آج ساری دنیا ترس رہی ہے اسلام کی تعلیمات کے لیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں عزیزان ملت کہ مغربی ممالک میں ان کے دستور، ان کے کانسٹیٹیوشن، ان کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے آج کیا ہو رہا ہے، وہاں پر تباہی اور بربادی ہو رہی ہے۔ ان کی معاشیت، ان کی اکانومی تباہ اور برباد ہے، ان کی سوسائٹی تباہ اور برباد ہے، ان کی نوجوان نسل تباہ اور برباد ہے۔ بلکہ ایک سروے میں آیا کہ برطانیہ میں آئندہ 20 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ 5 میں سے اگر کوئی 5 نوجوانوں کو کھڑا کیا جائے گا تو ان میں سے 2 ایسے نکلیں گے کہ 2 کسی نہ کسی کے بھائی یا بہن رہیں گے۔ یعنی معلوم کیا ہوا کہ اس معاشرے میں جو برائیاں بڑھ چکی ہیں زنا کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم شہر حیدرآباد، اپنے شہر کا حصہ دیکھ لیں کہ رمضان کے مہینے میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو نوجوان بے حیائی میں بد کرداری کے مظاہرے کرتے ہیں، اور یہ صرف ہمارے بچوں تک نہیں بلکہ ہماری عزت دار بچیوں تک بھی حرکتیں ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں اور ہم لوگ شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے نوجوان نسل کو۔ یہی نوجوانوں کو آگے بڑھ کر قوم کی ذمہ داری اٹھانا ہے، انہی کے مضبوط کندھوں پر ہمارا مستقبل ہے۔ اگر یہ اس طرح کی حرکتوں میں اگر پڑ جائیں گے تو پھر مستقبل کیسا ہمارا ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان، آج سے 4 دن پہلے اخبار میں آیا کہ ڈرگ کے ریکٹ کو پکڑا گیا، اور میں ڈر رہا تھا جب اخبار کو کھول کر ابھی نیوز کی شروعات پڑھ رہا تھا، ڈر رہا تھا کہیں مسلمان کا نام نہ آ جائے، اور نام آ گیا ہمارے 2 بھائیوں کا کہ ڈرگ کے ریکٹس میں یعنی LSD یعنی وہ ڈرگس کے ٹیبلٹ بیچتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کتنی شرمندگی کی بات۔ یہی رمضان کے مہینے میں یہاں پر کسی
تقریب میں اور متعلقہ MLA نامپلی کے تھے، تو ایک پولیس کا انسپکٹر ہم سے کہہ رہا تھا کہ اس نے ایک عورتوں کی گینگ کو پکڑا، ایک عورتوں کی گینگ کو پکڑا جو برقعے پہن کر بسز میں چڑھتی ہیں اور لوگوں کے ہاتھ سے یا خواتین کے گلوں سے چینیں چرا لیتی ہیں، اور وہ پورے کے پورے مسلمان، ان کے پاس باضابطہ گاڑیاں، یعنی پورا کاروبار ان کا چوری کے اوپر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ شرمندگی کتنی ہوتی ہے۔ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے، نوجوان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کا خون کر رہے ہیں۔ ایک ایک نام، جتنے شہر میں جتنے بڑے چوروں کی گینگ ہے، وہ تمام کے تمام نام اگر آپ دیکھیں گے اس کا گینگ کا لیڈر کون ہے، بڑے بڑے نام ہیں مسلمان۔ فلاں چور خیسر، فلاں وہ قاتل، اس کے پاس اتنے بچے، یعنی چوریاں کریں گے، پاکٹ پلیئر۔ اندازہ لگائیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس راستے پر جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کا اگر قتل کرتے رہیں گے، نہیں روکیں گے، تو پھر تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ پچھلے 4-5 مہینے میں حیدرآباد میں قریب، اگر میں غلط نہ کہوں، کم سے کم ایسے 15 سے 20 قتل ہوئے مسلمانوں کا، تمام کے تمام ہم نے کیے۔ سیل فون کا جھگڑا ہوا، بنانے دیے تو اس کے اوپر قتل کر دیے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک معمولی سیل فون کے اوپر قتل کر دیے۔ رمضان کے مہینے میں ایک شخص جا کر اپنی بیوی کو اور اپنی ساس کو قتل کر کے پولیس اسٹیشن میں جا کر کہتا ہے کہ میں نے قتل کر کے آیا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیے۔ اگر آپ ان ظالموں سے پوچھیں گے کہ تم نے کیوں مارا، تو بولیں گے نہیں، بہت تنگ کر رہا تھا، بہت ظلم کر رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر یہاں پر اسلامی حکومت بھی ہوتی تو کسی کو اس بات کا اختیار نہیں ہوتا کہ اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل کرے۔ یہ تو قاضی کا کام ہوتا، کورٹ کا کام ہوتا۔ یہاں پر کورٹ ہے، قانون ہے، کس لیے ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جا کر گولی مار دوں، قتل کر دوں۔ میرے بھائی کو گولی ماری گئی تو میں بھی جا کر گولی مار دوں، تو پھر ہم میں اور ان حیوانوں میں کیا فرق رہے گا؟ قتل ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ ناحق کسی کا قتل کرتے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اللہ ان پر لعنت بھیجے گا، اللہ ان پر غضبناک ہوگا۔ نوجوانوں، سوچو، کیا تم میں اتنی طاقت بھی ہے کہ تم جانتے ہو جہنم کیا ہے؟ اگر تم جاننا چاہتے ہو، تھوڑا دیکھنا چاہتے ہو، تو کبھی اپنے گھر کے چولہے کی جو آگ جلتی ہے اس سے تھوڑا اوپر اپنی ہتھیلی کو رکھ کر دیکھو، 1 منٹ تم راحت نہیں رکھ سکتے، تمہاری ہتھیلی کی چمڑی پگھل جائے گی۔ کیا تم اس جہنم کی آگ کو برداشت کر سکو گے؟ جو اس زمین و آسمان کا مالک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں لعنت بھیجوں گا، میں غضبناک ہوں گا تم پر، مگر نہیں، ہم کو ڈر نہیں اللہ کا۔ اور پھر آ کر قوم کی بات کریں گے، ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر۔ ارے تم جو ظلم کر رہے وہ کیا ہے؟ اگر ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کا قتل کرتے رہیں گے تو پھر کہاں پر کامیابی ملے گی؟ حدیث شریف میں آیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب قتل کا کیا جائے گا، سب سے پہلا حساب۔ ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ تمام دنیا کا زوال ہو جائے، اللہ کسی کے ناحق قتل کو برداشت نہیں کرتا۔ ہم قتل کرے جا رہے ہیں اور بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا کام کیا، اور جب حیدرآباد میں فساد کا یا کرفیو کا ماحول ہوتا، یہ کہیں پر نظر نہیں آتے بانکھڑے پہلوان، پورے کے پورے بھاگ، اور وہی دبلا پتلا نوجوان جو غیرت مند ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی بے پناہ محبت ہوتی ہے، اس کے پاس جسم میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، دکھنے میں لاغر دکھتا ہے، مگر اس وقت اس کڑھی اس سخت وقت میں کھڑے ہو جاتا ہے اپنے محلے کی گلی کے سامنے کہ خبردار اگر کوئی میری گلی کی طرف رخ کرے گا تو دیکھ لوں گا۔ یہ جذبہ ہے جس کو میں سلام کرتا ہوں۔ جب وقت ضرورت پڑی تو سامنے آ گئے، مگر یہ لوگ نہیں،
اس لیے ضروری ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ان تمام ظالموں کا بائیکاٹ کریں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں آپ کا ساتھ دینے تیار ہوں، میں ساتھ دے رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ شہر حیدرآباد سے یہ تمام راؤڈیزم کا خاتمہ ہو جائے. اس سے نہ صرف شہر کا فائدہ ہوگا بلکہ مسلمان قوم کا فائدہ ہوگا. کیونکہ افسوسناک بات یہ، تل حقیقت یہ تمام کے تمام ظالم، یہ تمام کے تمام اس میں مسلمان ہیں. بہت زیادہ تعداد میں ہمارے لوگ، یہ نہ صرف ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں بلکہ یہ امن کے لیے خطرہ. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا خاتمہ کریں. عزیزان ملت اسلامیہ، دارالسلام پر روز ہم لوگ بیٹھتے ہیں، پورے جماعت کے اراکین 6 دن بیٹھتے ہیں. 6 دن سوائے جمعے کے، 6 دن میں 3 یا 4 دن